رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. معزز حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں. یہاں کہی جانے والی باتوں پر اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح اللہ نے ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے، الہ العالمین اپنے جنتوں میں بھی اسی طریقے سے ہم کو جمع فرما دے. بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہو. معزز حاضرین، آج کا جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں بڑوں کا کردار. میں پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر سماج کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، منکرات ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، بے دینی کی حرکتیں ہوتی ہیں. ایسا کوئی بھی سماج نہیں ہے جس کے اندر یہ برائیاں نہ ہوئی ہوں، چاہے وہ آسمانی قومیں ہوں، چاہے وہ آسمانی تعلیمات کا انکار کرنے والی قومیں ہوں. اسی اصلاح کی خاطر انبیاء اور مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور انبیاء اور مرسلین کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصلاح کرنے کی یہ ذمہ داری ان کے ماننے والے صحابہ پر، صحابہ کے بعد یہ ذمہ داری تابعین پر، تابعین کے بعد یہ ذمہ داری تبع تابعین پر، اس کے بعد علماء کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کو رکھ دیا. اب ہم میں کا جو بھی آدمی اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہو اور قرآن مجید کی تعلیمات اور سنت مطہرہ کی تعلیمات کو سمجھتا ہو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح سماج کی ذمہ داری ادا کرے. اگر کوئی بھی آدمی اصلاح سماج کی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر. دونوں اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتا. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. یہ خیر امت کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا چیز ہے خیر امت؟ خیر امت اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تاج ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک خطاب ہے. سب سے بہترین قوم تم ہو. اب یہ ذمہ داری ہم سے پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہے، تمہارا کام یہ ہے سماج کی اصلاح کرنا، ان کو برائیوں سے بچانا اور نیکیوں کی طرف لے کر آنا. یہ کام کرو گے تو تم سیدھے رہو گے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو ہم تم کو برباد کر دیں گے. بنی اسرائیل تھوڑے دن تک اللہ کی یہ ذمہ داری انجام دیتے رہے اور بعد میں گناہوں میں پڑ گئے، سرکش ہو گئے اور گناہوں میں اتنے زیادہ ڈوب گئے کہ اب اصلاح ہونے کی کوئی توقع نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذابوں کو نازل فرمایا. ایک نہیں، مختلف عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اس کے بعد خیر امت کا یہ لقب ان لوگوں سے کھینچ لیا. کھینچ کر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، نصرانیوں کو. ان کو بھی کہا کہ دیکھو تم خیر امت ہے، تم بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روشنا، اصلاح سماج کا کام کرنا.
اگر تم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرو گے تو پہلے بنی اسرائیل کا جو انجام کرے نا وہ انجام تمہارا بھی کریں گے. اب وہ بھی چلتے رہے، اچھائی کا کام کرتے کرتے برے ہو گئے. ان کی برائی کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے ہٹ کے. بنی اسرائیل کی برائی کیا تھی؟ نبیوں نے کہا سنو اللہ کی بات، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں سنیں نا، اب ضرور نافرمانی کریں گے. سمعنا واطعنا، سنیں اطاعت کریں گے، نہیں بولے سنیں اب نافرمانی کریں گے. پھر اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو لکھے بالکل نہیں کرتے. جمعہ کے دن جا کے شکار کرتے اور اتوار کے دن جا کے نکال کے لا لیتے. اصحاب السبت جو عذاب آیا ان کے اوپر. پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو چربی کھانا حرام ہے، تو بولے کیوں حرام ہے؟ برابر کھاتے. پھر اس کے بعد نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. پھر اور بڑا ظلم کیا کیا؟ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، شرک کرنا شروع کر دیا. اب ان کا دیکھیے ان کے بعد عیسائی لوگ بھی کیا کیے؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی. وہ نافرمانی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. اللہ اکبر. یہ شرک. اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی تباہ کر دیا. تباہ کر کے ان سے خیر امت کا تاج نکال لیا، نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پہنا دیا کہ آج سے تم خیر امت. تم کیا کرنا؟ وہی کام کرنا جو بنی اسرائیل اور نصرانیوں کو بولے تھے، اگر تم نہیں کریں گے تو تمہارا انجام بھی ان لوگوں کی طرح کر دیں گے. تو اسی لیے اب ہم کیا ہو گئے؟ خیر امت، سب سے بہترین امت. اب جو سب سے بہترین ہے اس کا بہتر رہنا چاہیے نا. سب سے بہترین کس بنیاد پر؟ بادشاہت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر نہیں. دعوت اسلامی کی بنیاد پر، منکرات کے خاتمے کی بنیاد پر، معروف کی حکمرانی کی بنیاد پر تم خیر امت ہو. اگر تم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی تباہ و برباد کر دے گا. اب آئیے اس چھوٹی سی تمہید کے بعد اب ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ آج موجودہ زمانے میں ہمارے سماج میں برائیاں، منکرات، گناہ کے کام نہیں ہوتے ہیں؟ ہر کام ہوتا ہمارے پاس. بد اخلاقی، بد کرداری، فحش سے لے کر شرک تک، بدعات، خرافات، سارے کا سارا دین سمجھ کر ہمارے پاس ہوتا. تب کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کام کرنا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اصلاح معاشرہ کون کرے؟ خالی علماء نہیں. ہر وہ انسان جو اپنی آنکھوں سے برے کاموں کو دیکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح سماج کا کام کرے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں کا کوئی بھی آدمی اگر منکر کام کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے روکے. منکر کے معنی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو دین کے خلاف ہے، دین کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ ہے منکر. قرآن اور سنت کے خلاف ہے، وہ کام کیا ہے؟ منکر. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ میں دم نہیں ہے تو زبان سے روکنا. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. زبان میں بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جاننا. دل میں برا جاننے کی معنی کیا ہے؟ انہیں بہت طاقتور ہے، میں ان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا. انہیں بہت طاقتور ہے، میں ان کو زبان سے بھی نہیں روک سکتا. تو کم سے کم یہ بہت برا آدمی ہے بول کے اس سے بائیکاٹ کرنا. بائیکاٹ نہیں، گندا آدمی ہے، اس کی سنگت میں نہیں رہنا چاہیے. وَذَلِكَ عَضَفُ الْإِيمَانِ. یہ ایمان کی آخری نشانی ہے، سب سے کمزور نشانی ہے. اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر پورا سماج بنی اسرائیل کی طرح برباد ہو کر رہ جائے گا. ایک حدیث سے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے. اگر آپ تمہید سمجھیں گے تو پورا موضوع میرا سمجھ میں آئے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ہلاک کیوں کیا؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجیے. تو اللہ کے نبی بولے کہ سنو، بنی اسرائیل میں جب گناہ کے کام زیادہ ہونے لگے، شرکشی کے کام زیادہ ہونے لگے، فحش زیادہ ہونے لگا، شرک زیادہ ہونے لگا، تو ان کو روکنے والے بہت کم تھے. جو بھی تھے
وہ طاقت کے ذریعے سے، جذبے کے ذریعے سے نہیں روکتے تھے. کیوں؟ برائی کا کام کرنے والا اس کا بھائی ہوتا، بیٹا ہوتا، باپ ہوتا، رشتہ دار ہوتا، دوست ہوتا. میں اگر سیدھا کروں تو دل ٹوٹ جائے گا، بات چھوڑ دے گا، بیٹا گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اسی لیے کیا کرتے؟ جوا کر رہے مت کھیلو، چوری کر رہے مت کرو، شراب پی رہے مت پیو. لیکن ان کے ساتھ یہ رہتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ بنی اسرائیل میں اصلاح کرنے والے جو تھوڑے لوگ تھے، وہ لوگوں کے اوپر بھی برے لوگوں کی عادت آ گئی. اب وہ اصلاح کرنے والے بھی کیا ہو گئے؟ برے ہو گئے. جب یہ برے ہو گئے تو بنی اسرائیل کو اب برائیوں سے روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اب جبرائیل امین کو بولے، جبرائیل بنی اسرائیل کی ان بستیوں پر عذاب لے کر جاؤ. جبرائیل عذاب لے کر آئے اور ان کی بستیوں کو برباد کر دیا. اسی لیے یہودیوں کو جبرائیل سے دشمنی ہے، کیونکہ وہ عذاب لے کر آتے ہیں. تو بات یہ سمجھو کہ جب لوگ اصلاح کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے اوپر گناہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. اور اللہ کا عذاب مختلف شکلوں کے اندر آتا ہے. یہ پہلی بات تھی. اب ہم لوگ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، برائی کا خاتمہ پہلے اپنے گھروں سے کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے کریں گے، اپنے محلے سے کریں گے، اپنے شہر سے کریں گے. اگر یہ جذبہ نہیں رہا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں ہمارے اوپر نازل کر دیا جائے گا. چلیے، بڑوں کی ذمہ داری یہ خاص طور پر کیوں؟ اصلاح معاشرے میں بڑوں کی ذمہ داری خاص طور پر کیوں؟ بڑا اچھا عنوان ہے، اتنا پیارا عنوان ہے کہ اگر اس عنوان کو موضوعاتی سطح پر تقسیم کیا جائے تو پورا ایک دن کا جلسہ ہو سکتا. 15-20 علماء اس کے اوپر کھل کے بول سکتے. اصلاح معاشرے میں نوجوانوں کا کردار، اصلاح معاشرے میں بزرگوں کا کردار، اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار، اصلاح معاشرے میں بزرگوں کا کردار، اصلاح معاشرے میں بادشاہوں کا کردار، اصلاح معاشرے میں علماء کا کردار. اگر ایسا بناتے گئے نا تو قریب 15-20 موضوعات بنتے، ایک کل یومی جلسہ، اور لوگوں کو مکمل تعلیم مل سکتی اس کے ذریعے سے. بزرگوں کی جو بات ہم نے کی، وہ بزرگ 3 طریقے کے ہوتے ہیں. نمبر 1، سیاسی بڑے، راجہ مہاراجہ، ایم پی ایم ایل اے، حکمران، سی ایم پی ایم، بادشاہ، گورنر، یہ بڑے. دوسرے بڑے مذہبی پیشوا، علماء، قائدین، یہ. تیسرے بڑے ہمارے والدین گھر کے. یہ تینوں. اس تقسیم کے بعد تھوڑا سا ہم یہاں پر دیکھیں گے. پہلی بات یہ سمجھنا ہے، جتنی بھی برائیاں، بے حیائیاں، گناہ، معصیت کے کام شروع ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بڑوں کا ہی کردار ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. جتنی بھی برائی ہوتی وہ سب کس کی طرف سے ہوتی؟ بڑوں کی طرف سے. چلیے، کچھ دلائل ہم دیکھیں گے اس ضمن میں کہ برائیاں پیدا کرنے والے بڑے ہوتے ہیں. عربی زبان کا ایک شعر بھی ہے. شعر اس طریقے سے، وَمَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكُ أَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. دین کا بگاڑ اس کے ماننے والے بادشاہوں اور علماء سو کے ذریعے سے ہوتا ہے. دونوں بھی بڑے نا، بادشاہ بھی، علماء بھی. یہ دونوں کے ذریعے سے دین سارے کا سارا بگڑ جاتا. غریب انسان کو پیٹ پالنے کی فرصت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ زیادہ تر برائیوں میں حصہ نہیں لیتا، پیدا نہیں کرتا، تقلید کرتا، پیدا نہیں کرتا. نہیں، بادشاہ اور بڑے لوگ برائی پیدا کرتے. علماء، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء اور رہبان حرام مال کھاتے تھے، باطل طریقے سے مال کما کے کھاتے تھے. علماء ہی تھے نا وہ لوگ، لیکن باطل طریقے سے. کیسا باطل طریقہ؟ ان کے زمانے کا تھا، لیکن آج بھی باطل طریقے ہیں. نہیں، بہت سے باطل طریقے ہیں جس کو ہمارے علماء کرام اختیار کرے ہوئے ہیں. تو بڑے لوگوں سے سماج کے اندر برائی آتی ہے. جیسے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں.
پہلی مثال ہم لیں گے نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام آئے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیے, شرک کی گندگی سے لوگوں کو بچائے اور لوگوں کو برے کام کرنے سے بچائے. ان کی ایک ایک برائی لوگوں کے سامنے رکھا. لوگ حضرت نوح کی دعوت کو سنے. سننے کے بعد کیا ہوا؟ بڑے لوگوں کو ڈر ہوا, سرداروں کو. وہ اٹھ گئے. وہ اٹھ کر کیا بولے؟ قال الملأ من قومه الا نراك في ضلال مبين. قوم کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے لوگوں, نوح کی بات مت سنو, اس کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں. کون اٹھے؟ بڑے لوگ. ملا کے معنی بڑے, سردار, وزراء, حکومت کرنے والے, ایسے اٹھے. تو اب نبی کو کیا بولنا پڑا؟ نوح علیہ السلام بولے, قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم, میں گمراہی پر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا رسول ہوں. دونوں جہانوں کے پروردگار نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا. ابلغکم رسالات ربی, میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں. وانصح لکم, اور تم کو نصیحت کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے حکم سے میں وہ بات جانتا ہوں تم جو بات نہیں جانتے. صفائی دینا پڑا. کھڑے کون؟ نوح علیہ السلام کے سامنے قوم کے سردار. غریب آ کے نہیں کھڑا. غریب سوچتا آدمی ہونے واقعی سچ ہے نا, یہ بری بات نہیں ہے نا, حق کہہ رہا ہے آدمی, یہ سوچتا. لیکن بڑے لوگ آ کر کھڑ گئے. ایسے ہی آپ دیکھیں یہ آیت قرآن مجید میں مختلف مرتبہ دہرائی گئی ہے. ایسے ہی ایک اور نبی کا تذکرہ ہم کریں گے. ہود علیہ السلام کا جو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے, وہ آئے, قوم عاد کی غلطیوں کو ان کے سامنے بنایا, واضح کر کے دکھایا, اور اللہ کی نعمتیں ان کے سامنے رکھا. ان کے ایک ایک شرک کو, ایک ایک بدعت کو, ان کی ایک ایک نافرمانی کو واضح کر کے رکھا. تو وہ قوم کیا کری؟ نبی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے. کیسے؟ وہ کہنے لگے, قال الملأ الذين كفروا من قومه الا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. اے لوگو سنو ایک بات, اچھی طریقے سے کان کر کے سن لو کہ یہ جو ہے, یہ جو ہود ہے, یہ بے وقوفی کا شکار ہو گیا ہے اور ہم اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں. تم جھوٹے کی بات کو مت سنو. بولے آپ اچھائی کا حکم دیں گے تو لوگ یہی بات بولیں گے, یہی بات بولیں گے. پھر نبی کو بولنا پڑا, اے میری قوم, میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ دونوں جہانوں کے رب کا نبی ہوں. ابلغکم رسالات ربی, اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں. وانا انصح لکم وانا لکم ناصح امین, میں تمہارا امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں. بولے اللہ اکبر, اتنا بولنا پڑا نبی کو. قوم کیا بولی؟ اے مت سنو ان کی بات. یہ دوسرے نبی ایک اور آئے. تیسرے نبی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. بڑی بے حیا قوم تھی لوط علیہ السلام کی. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اغلام بازی کرتے تھے, فحش کام کرتے تھے, ایسا گناہ کرتے تھے ان سے پہلے یہ گناہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا. اتنی بڑی قوم تھی. حضرت لوط علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے ہو کر بولے کہ کیا گناہ کر رہے ہو معلوم تم لوگ؟ تم سے پہلے کسی نے ایسا کام نہیں کیا. جیسے ہم بولتے ہیں نا, کوئی بچہ گڑبڑ کر رہا تھا, ارے اس سے پہلے کوئی نہیں کرا بھائی, ایسا کام کر دیا انہیں. بالکل وہ قوم ایسی تھی, ایسا گناہ کری. اس سے پہلے زنا تھا, اغلام بازی نہیں تھی, اس کی ایجاد یہ قوم کری. اللہ اکبر کبیرہ. لوط علیہ السلام ان کو سمجھائے, ان کو منوائے. قوم کو غصہ آیا. قوم کیا کہنے لگی؟ وما كان جواب قومه الا ان قالوا, سدھرنے کے بجائے قوم کیا بولی؟ اخرجوا من قريتكم انهم اناس يتطهرون. دیکھو دیکھو, بڑے پار سے آئے, گناہ ہوتا ہی نہیں ان سے, اپنے گاؤں کے باہر نکالو, یہ بڑے پوتر لوگ ہیں, ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. قوم پکڑی لوط علیہ السلام کو, گاؤں کے باہر نکال دی. گناہ تھا نا وہ سماج میں, نبی کی موجودگی میں گناہ تھا نا. کون اٹھے برائی کرنے کے لیے؟ بڑے لوگ, بڑے لوگ اٹھے. تیسری ایک اور مثال, ایک اور قوم گزری جس کا نام تھا قوم شعیب. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. یہ قوم میں تھوڑے برائیاں تھے. کیا کیا برائیاں تھے؟ شرک کرتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے, ناپ تول میں کمی کرتے تھے. پھر
ہدایت سننے کے لیے جب لوگ اجتماعات میں جاتے تھے نبی کے پاس، چبوتروں پہ بیٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے جلسہ سننے۔ نہیں جانا، کیوں جا رہے ہیں؟ گمراہ ہے انہیں، اس کی بات سنتے تم لوگ، مت سنو، بولے لوگوں کو پلٹا دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور ان لوگوں کو کیا کیا؟ ان کی برائی سے آگاہ کیا، تو بڑے لوگ پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب تجھ کو ہم وطن سے بے دخل کر دیں گے، والذین، اور وہ لوگ بھی آمنوا معک، جو تیرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، ہمارے گاؤں سے نکال کر ہم ان کو باہر کر دیں گے، چونکہ ہم تم کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سماج کی اصلاح کرے تو دشمنی ہوئی نا، سماج کی اصلاح کرے تو دشمنی ہو گئی۔ پھر بڑے کھڑے ہوئے کہ قوم سے بولے وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، سنو اگر شعیب کی بات مانیں گے نا تو گھاٹا اٹھائیں گے، بولے اللہ۔ اب قوم آتی نہیں، قوم کیا کرتی؟ ارے نہیں بھائی، قوم کا بڑا بول دیا، سردار بول دیا، جب بڑا آدمی بول دیا تو ہم کس طریقے سے اس کے خلاف جائیں گے؟ ہر چھوٹے لوگ یہی سوچتے، تو وہ لوگ کیا ہاں ٹھیک ہے چلیے ہم ان کی بات کو نہیں مانتے۔ دیکھو برائی کا خاتمہ کرنے نبی آئے تو بڑے لوگ اٹھ کر برائی کو پیدا کرے۔ چلیے پانچویں مثال، قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 109۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بھیجے، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ واضح دلائل لے کر گئے اللہ کے حکم سے۔ وہ دیکھ کر فرعون کا مکر نہیں چلا، اس کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون کو غصہ آیا، فرعون اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے وزیروں کو بھی اٹھ کھڑا دیا۔ ان لوگوں نے کہا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، دو نیا الزام۔ بولے رے سنو، کون ہے معلوم؟ موسیٰ ہارون سب سے بڑے جادوگر ہے، بولے ان جادوگروں کی بات مانتے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہاری زمین سے تم کو نکال دیں۔ فماذا تأمرون، اب بتاؤ تم لوگوں کا کیا حکم ہے، کیا کیا جائے؟ لوگوں سے سوال کرے، دیکھ رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں دونوں، کیا کرنا بولو، تم بولو ہم وہ کرتے۔ لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے حضرت موسیٰ کے خلاف۔ پھر قوم کے بڑے لوگ کہنے لگے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، دیکھو فساد کیسا مچاتے۔ بڑے لوگ کھڑے ہو گئے، بولے کیا ہے؟ موسیٰ ہارون کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ زمین میں فساد مچائیں، تمہارے معبودوں کے خلاف بولے، تمہارے حاکم مولا، تمہارے بنائے ہوئے خدا فرعون کے خلاف بولے، چھوڑ دینا ویسے ہی؟ وہ بولے کہ نہیں، ایک کام کریں گے، ہم موسیٰ کو، اس کے بھائی کو اور اس کے ماننے والوں کو مصر سے بے دخل کر کے رکھیں گے۔ نکال دیے۔ یہ کون تھے؟ بڑے لوگ تھے۔ یہ کون تھے؟ بڑے لوگ۔ اب میں اتنے سارے جو دلائل آپ کے سامنے رکھا، ان دلائل کا مقصد کیا ہے؟ پہلے یہ ذہن میں بٹھانا ہر برائی کے پیچھے بڑوں کا کردار ہوتا ہے۔ ہر برائی کے پیچھے ایسی کوئی برائی نہیں ہے جس کو بڑوں نے ایجاد نہ کیا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 124 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمَيْهَا، ہم نے ہر گاؤں میں بڑے بڑے لوگوں کو مجرم بنا دیا۔ وہ مجرم آئے کیوں؟ تکبر ان کے پاس، گھمنڈ ان کے پاس، طاقت کا نشہ ان کے پاس، ہر چیز ان کے پاس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے ایسا چلو تم ہی مجرم بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑوں کو مجرم بنا دیا۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو ہمارے پاس آئے۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ، ہمارے مسلمان بادشاہ بھی کیا کرے؟ جرائم۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہ کیا کرے؟ جرائم کرے نہیں؟ اللہ کے دین کے مقابلے میں نیا دین بنائے۔ اس دین کا نام کیا تھا؟ دین الہی بنائے نہیں؟
حالانکہ دین الہی کون سا ہے؟ اسلام. اکبر اعظم کیا کرے؟ کاکٹیل دین بنائے، تھوڑا راجپوتوں سے، تھوڑا ہندوؤں سے، تھوڑا مسلمانوں سے لے کے کیا کرے؟ عیاشانہ ایک دین بنا کے پیش کرے. مانے نہیں مانے ہندوستان والے؟ آپ کو تعجب ہوگا، آج بھی شمالی ہندوستان کے کئی مسلمان علاقے ایسے ہیں جہاں پر اکبر کی تعلیمات کو ترجیح دی جاتی ہے. پورے مراسم، یہ ڈھولک کے گیت، یہ مہندی کی رسم، یہ سانچک، جہیز، بین مذہبی شادیاں، یہ سب کون دیے؟ بڑے لوگ دیے نا. چھوٹے لوگ مانے نہیں مانے؟ چھوٹے لوگ تسلیم کر لیے اس کو. چلیے، ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں ایسے بہت واقعے ملتے، میں آگے بتاؤں گا کہ بڑے لوگ کس طریقے کی بدماشیاں کرتے ہیں. کیا ہم بڑے کو مانیں گے یا ہم رسول کی تعلیمات کو مانیں گے؟ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے. ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، اور ایک طرف بڑوں کی، بزرگوں کی تعلیمات. ہم کیا بولتے ہیں؟ کیسا چھوڑنا بھائی، یہ دین ہمارے بڑے غلط کرے کیا؟ بولتے نہیں بولتے؟ نہیں، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہم نہیں چھوڑتے. آپ انبیاء کی دعوت کو پڑھو تو وہاں پر ایک بات آئے گی، جب نبی آئے، نبی آ کر کیا کرے؟ لوگوں کو دعوت توحید دیے تو وہ لوگ کیا بولے معلوم؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. یہ کیا ہے؟ ہم تو باپ دادا سے سنش نہیں نا، ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ باپ دادا کی بات مت کرو. اگر کیا تمہارے باپ دادا بیوقوف تھے تو تم بھی بیوقوف رہیں گے؟ تم تو عقل مند بنیں گے نا. دین کی ایک اہم بات سنو، دین ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ کب بن سکتا ہے؟ یہ پہلے سنو. بخاری شریف کی طویل حدیث، اس کا ایک جملہ. ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ حبشہ گئے تھے، تو وہاں کے بادشاہ کیا کرے؟ ان کو بلائے، جاؤ عرب کا ایک قافلہ آیا، بلا کے لائے. کیوں؟ نبی کی تصدیق کرانے کے لیے. وہ ایک کافر کو بلائے، بولے کہاں سے آئے؟ بولے مکہ سے. اچھا، مکہ سے آئے ہو، تمہارے پاس کوئی نبی پیدا ہوا؟ بولے کہ ہاں ایک نبی پیدا ہوا. چلو اس کے بارے میں کچھ سوالات کرنا ہے. سوال کرا بادشاہ، محمد کا خاندان کیسا ہے، محمد کی زندگی کیسی ہے، محمد کی شخصیت کیسی ہے، ان کی دعوت کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، پوری تفصیل. کبھی کوئی عالم صاحب آئے تو بھائی عبدالعزیز یہ حدیث کے اوپر بیان رکھائیے وہ عالم صاحب کا، ماشاءاللہ بہت پیغام ملے گا اس کے ذریعے سے. اس میں ایک جملہ ہے، بادشاہ پوچھتا ہے ابو سفیان تمہارے جو مدعی ہیں نبوت کے محمد، اس کی اور کیا دعوت ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں بادشاہ وہ ہم کو کہتا ہے اترکو ما قال آباؤکم، پہلے تمہارے باپ دادا نے کیا کیا، کیا کہا، اس کو چھوڑ دو تو یہ دین سمجھ میں آتا، ورنہ یہ دین سمجھ میں نہیں آتا. اللہ، چونکہ باپ دادا کی عقیدت تو دل میں رہتی نا، وہ اگر ہٹی تو دین اسلام سمجھ میں آتا. پہلے لوگ کیا کرے جانے دو، اللہ ان کا مالک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ چونکہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی باپ دادا کے طریقے کے بارے میں ہم کو نہیں پوچھے گا. کس کے بارے میں پوچھے گا؟ ہمارے بارے میں پوچھے گا، ہمارے بارے میں پوچھے گا. اسی لیے ہم کو اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے. چلیے ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑوں کی پیروی کرتے ہیں، جیسے نہیں بھائی ہمارے بول دیے، ہمارے عالم بول دیے، ہمارے فاضل بول دیے، ہمارے علامہ بول دیے، ہمارے بڑوں کا طریقہ چلا آیا ہے، ہمارے امام اور پیشوا نے کہہ دیا، سو کہہ دیا. یہی ہے نا ہمارے پاس. آپ کسی کو بھی دعوت دین دو تو وہ یہی بولتا، ارے نہیں بھائی ہم فلاں عالم صاحب کے مرید ہیں، ہم تو وہ سلسلے سے بولتے نہیں بولتے. چلیے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی خلاصہ کر دیا، نشے میں رہو، یہ تو زندگی مختصر ہے نا، تفصیلی زندگی وہاں کی ہے. اب یہ لوگ مر جائیں گے، مر کے اللہ کے پاس جائیں گے، جب کیا بولیں گے ذرا سنیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب کہ ان ظالموں کو جہنم میں جھونکا جائے گا، یقولون یا لیتنا آتانا اللہ وآتانا الرسول، اللہ کا عذاب سن کر کہیں گے، دیکھ کر کہیں گے اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی سن لیتے تو کتنا اچھا تھا. اللہ اکبر. کیا بولیں گے؟ یا کیا بولے دنیا میں؟
نہیں, بڑوں کا طریقہ, باپ دادا کا طریقہ, ہمارے سلسلے کے پیر کا طریقہ. بولیں گے نہیں بولیں؟ آپ بولتے ہیں یہاں پر. اللہ کے ہم کیا بولیں؟ ارے آئے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی سن لیتے تو اچھا تھا. پھر پچھتا کے بولیں گے وہاں پر, کیا بول کے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. اے ہمارے رب, یقیناً ہم نے اطاعت کی ہمارے سرداروں کی, ہمارے بڑے لوگوں کی, جن لوگوں نے ہم کو تیرے راستے سے بھٹکا دیا. کہاں بولیں گے؟ اللہ کے پاس. چلیے, ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, اے ہمارے رب ان لوگوں کو دوہرے درجے کا عذاب عطا فرما. وَعَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اے اللہ ان کے اوپر بڑی لعنت بھیج دے تو. بولے کیوں؟ خود بھی گمراہ ہوئے, ہم لوگوں کو بھی گمراہ کیا. خود بھی گمراہ ہوئے, ہم لوگوں کو بھی گمراہ کیا, اسی لیے اے اللہ ان کی وجہ سے ہم بگڑے. اب وہاں بولنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب آپ دیکھو, بڑوں کا طریقہ کام آئے گا, کام آئے گا اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ. اسی لیے کبھی بھی کوئی بات میں سوچنا ہے اللہ کیا بولے, رسول اللہ کیا بولے, ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جو رب نے کہا لے لو, جو نبی نے کہا لے لو. کائنات جو کہی اس کو ٹھکرایا جا سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے, کائنات کے ہر انسان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن اس قبر والے کی بات کو رد نہیں. اللہ اکبر. اب ان کی بات کو اگر رد کر دیں گے تو مسلمان رہیں گے؟ نہیں. ہم کیا بولتے معلوم؟ نہیں بھائی ہم حنفی, میں شافعی, میں مالکی, میں حنبلی. بولتے نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے چلیے, میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 1,00,000 بار انکار کر دیتا ہوں. میں نہیں مانتا ابو حنیفہ کو, کیونکہ ہر شافعی ابو حنیفہ کو نہیں مانتا اور ہر حنفی شافعی کو نہیں مانتا. یہ تو ہے نا دنیا میں, ایک فرقہ دوسرے کو مانتا نہیں. اب آپ بولو ہر امام کا لاکھوں مرتبہ انکار کیا جائے گا, کیا میں کافر ہوں گا؟ امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار انکار کرو, کیا ہوگا؟ پھر بڑوں کی سنو کیوں؟ بڑوں کی سنو کیوں؟ سنو کس کی؟ رسول اللہ کی سنو نا. لوگوں کو الرجی کیوں ہے بڑے لوگوں سے, اللہ کے رسول سے؟ بڑے کون؟ رسول اللہ نا. انسانوں میں بڑے کون؟ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلے کلمہ کس کا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ. بولو. نہیں, ابو حنیفہ رسول اللہ. بولو امام شافعی رسول اللہ, امام مالک. کوئی پڑھا کیا ہوتا؟ ہوتا نہیں ہوتا. کلمہ کس کا پڑھے؟ تو جس کا کلمہ پڑھے طریقہ اس کا اختیار کیا جائے گا یا پھر طریقہ غیرے کا اختیار کیا جائے گا؟ یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا. اس دین کے پیمبر کون ہیں؟ رسول اللہ. اب رسول اللہ کو مانیں گے یا غیر کو؟ تو اسی لیے وہ بات ابو سفیان کی یاد رکھو, اترکوا ما قال آباؤکم, تو ہمارا دین سمجھ میں آئے گا, ورنہ یہ دین سمجھ میں آنے والا نہیں ہوتا. کیوں؟ یہاں کیا بیٹھا؟ ہمارے اساتذہ ایک بات بولتے تھے. ایک فلسفی تھا, انہیں بکری کے کانوں کو پکڑ کے عربی کی گردان سکھاتا تھا. کہتے بکری کے کانوں کو پکڑ لیتا, پکڑ کے کیا کرتا؟ عربی گرامر سکھاتا تھا اس کو, بکری کو. کیا بول کے؟ چل گردان گن, فالا فالا فالو فالت فالتا فالنا فالتا فالا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کان چھوڑتا, سمجھ میں آیا؟ بکری بولتی نہیں, پھر پکڑتا پھر سناتا. ہم لوگوں کی عادت وہ ہو گئی, کچھ بھی بولو اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول. آخر نہیں نہیں نہیں, تم لوگ جو قرآن پیش کرتے نا وہ سعودی عرب کی ہے. بولتے نہیں بولتے؟ نہیں بھائی حدیثاں تم لوگ بولے سوچ حدیثاں کیا؟ تم بھی حدیث کا علم سیکھو نا, تم بھی حدیث جانو, صحیح اور غلط کی پہچانو. ہماری مت سنو, ہماری مت سنو. سننا ہے کس کی سنو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو, چونکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے وہی ہیں. کیوں بڑے؟ اللہ رب العالمین ہے,
رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب العالمین رسول اللہ. اب رب العالمین جن کو رحمت للعالمین بنایا ان کی سنیں گے یا کسی اور کی؟ چلیے آئیے، یہ تو پہلا پچھتاوا معلوم نا کہ بڑے لوگوں کی سنیں تو قیامت کے دن پچھتانا پڑے تھا. چلیے آئیے دوسری آیت، سورہ نحل آیت نمبر 86. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کو شریک کرتے تھے قیامت کے دن کہیں گے اے ہمارے رب یہی وہ ہمارے شرکا ہیں الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور ان کی طرف کئی باتیں وہ ڈال لیں گے چونکہ وہ ان کو دھتکار دیا جائے گا کہ وہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں. بولیں گے اے اللہ یہی شے دیکھو، اے اللہ یہی قبر والوں کو میں پوچھتا تھا، یہی میرے پیر و مرشد تھے، یہی ہیں عیسیٰ جن کو میں نے آپ کا بیٹا بنایا، یہی ہے عزیر جن کو میں نے آپ کا بیٹا بنایا، یہی مریم. اللہ تعالیٰ بولیں گے عیسیٰ پہچانتے ہیں ان کو؟ اے اللہ نہیں پہچانتا. بولیں ارے نہیں تمہارے پیروکار ہیں. بولیں نہیں اللہ اگر جانتا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا تھا. نہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے بیٹے تھے، لیکن اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام بری، عیسیٰ علیہ السلام بری، ہر بڑا بری اللہ کے پاس. اللہ ہر امام کو کھڑائے گا، ہر امام کو کھڑائے گا، ہر امام کو پوچھے گا، سب کو پوچھے گا. کس کو پوچھے گا؟ اجمیر والے بابا کو بھی اٹھا کے پوچھے گا اللہ تعالیٰ. بولیں گے اے معین الدین کیا تم نے ان کو اپنی قبر پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ اگر وہ حق پرست ہے تو وہ بولیں گے نہیں اللہ میں نہیں جانتا، میں نے کبھی نہیں بولا ہے. کہ جب کیا کرو گے؟ جب کیا کرو گے؟ بندے نواز گیسو دراز بھی بولیں گے. اللہ پوچھیں گے اے تم بولے تھے کیا ان کو؟ پہچانتے کون؟ بولے اللہ نہیں معلوم. ہر امام، چونکہ قرآن نے کیا کہا، ایک نہیں ہر امام کا تذکرہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم لوگوں کو ان کے اپنے پیشواؤں کے ساتھ اٹھائیں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں کے فرقے کتنے ہیں؟ مسلمانوں کے فرقے کتنے؟ 73. ایک جنت میں 72. کون بولے یہ بات؟ رسول اللہ. تو 72 امام ہوں گے نا، پورے 72 اماموں کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا. عیسیٰ کے ماننے والے 72 اماموں کو اٹھائے گا، بنی اسرائیل کے 71 اماموں کو اٹھائے گا. پوچھے گا پہچانتے یہ کون ہے؟ بولو اللہ نہیں جانتے. بولے یہ کون ہے؟ جب کیا ہوگا، جب کیا ہوگا سوچو. اسی لیے بڑوں کا طریقہ چھوڑو. پہلے یہ بڑے عقیدے کا بگاڑ، معاشرے کا بگاڑ، سماج کا بگاڑ سارے کے سارا جو ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے بڑوں کو نظر انداز کر دو. ایک آخری بات اس دن میں، پھر ہم نئی بات کہیں گے. بڑے جیسے ہوتے نا اس کے ماننے والی رعیت ویسی ہوتی، بادشاہ جیسا حاکم ویسا. تاریخ کی 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، مختصر مثالیں. پہلی مثال، ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کا نام تھا عبد الملک بن مروان. وہ بادشاہ کو شادیاں کرنے کا بہت شوق تھا، بہت شادیاں، انلیمیٹڈ شادیاں. اسلام میں کتنے نکاح ہے؟ 4. مگر وہ بادشاہ کو بہت شوق شادیاں کرنے کا، جائز ناجائز سب. قوم کو بھی وہ عادت پڑ گئی. کیوں؟ حکومت اگر کسی چیز کو لیگلائز کر دے تو قوم ملوث ہوگی نہیں ہوگی؟ کیونکہ سرپرستی کون کر رہی؟ حکومت. حکومت سرپرستی کر رہی. اب ہماری گلیوں میں شراب عام کیوں ہیں؟ حکومت لائسنس دے دی تو شراب خانے. حکومت اگر لائسنس کھینچ لے تو شراب بک سکتی ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ حکومت کے. تو یہ اب لوگ وہ بولتے کتنے بیویاں ہیں؟ انہیں بولتا 10، انہیں بولتا 20، انہیں بولتا 30. بولا بڑے فخر کی بات تھی. کیوں؟ بادشاہ کا طریقہ ہوتا. بڑا بگاڑا نہیں بگاڑا، مسلم بڑے بگاڑے نہیں بگاڑے ہمارے بادشاہ. نظام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 300 سے زیادہ. 300 سے زیادہ. اللہ اکبر. جائز تھے؟ اسی لیے اس کا دیکھ کے اس کے ماتحت کرے نہیں کرے برائیاں. نوابوں کے انلیمیٹڈ بیویاں تھے نہیں تھے؟ جائز تھے؟ شاباشی دینا ان کو.
کیوں؟ دین کے خلاف. تو رعیت بھی کری نا, تو بڑے لوگ بگاڑے تو چھوٹے خود بخود بگڑ جاتے. اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا, اس کا نام تھا ہاشم. وہ بادشاہ کو عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا, تو بے جا محلات, ادھر محل ادھر محل ادھر محل ادھر محل, یہ عادت لوگوں کو بھی آ گئی. تو لوگ کیا بولتے تھے, کتنے گھر ہیں تمہارے, کتنے محلات ہیں؟ تو وہ کیا بولتے, میرے 4 محل ہیں, 50 مکانات ہیں. او بڑے اچھے ہیں. بولے کیوں؟ بادشاہ کا طریقہ تھا. آج بھی ہے, دیکھو ہمارے پاس کیا ہے بھائی, لکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, آتے نہیں. کیوں؟ حکومت کا طریقہ ہے, اسی لیے لوگ برے ہو گئے. اس کے بعد ایک اور زمانہ آیا, ایک اور نئے بادشاہ پیدا ہوئے, ان کا نام تھا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ. وہ آئے, انہوں بڑے نیک تھے, بڑے صالح تھے, خلافت کو انہوں نے زمین پر قائم کر دیا تھا. تو ان کے زمانے میں لوگ کیا پوچھتے تھے, فرائض ادا کرے, سنت ادا کرے, روزے رکھے, تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں. کیوں؟ بادشاہ دیندار تھا, رعیت بھی دیندار. تو یہ بات آپ سوچو کہ بڑے لوگ اگر نیک رہیں گے تو ان کے ماننے والے بھی نیک رہیں گے, اور بڑے لوگ بگڑ جائیں گے تو ان کے ماننے والے. یہ دیکھیے ایک بڑا مقولہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے, آ کر بولے, اے علی, ابو بکر کا دور امن کا, عمر کا دور امن کا, عثمان کے دور سے تھوڑے فتنے شروع ہوئے, لیکن تمہارے زمانے میں اتنے فتنے کیوں ہیں؟ ایک سوال, تمہارے زمانے میں اتنے فتنے کیوں ہیں؟ حضرت علی بولے کہ سنو, ابو بکر, عمر, عثمان کے دور میں ہم جیسے لوگ تھے, اور ہمارے دور میں تم جیسے لوگ پیدا ہو گئے, اسی لیے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ بڑا اگر بگاڑ میں ذرہ برابر کی کوئی چیز کرے گا تو چھوٹے خود بخود بگڑیں گے نا. اسی لیے بڑوں کی ذمہ داری ہے صالحین کی کہ وہ لوگوں کو سدھاریں. ہمارے صحابہ نیک تھے, قوموں کو سدھار کے رکھے. بعد کے زمانے والے بگڑے تو قوموں کو بگاڑتے رہے. تو معلوم یہ ہوا ہر بیماری کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ سمجھ گئے نا, قوم کے سردار. اب میں ایک چیز بولتا ہوں آپ کو, کامن سینس, یہ تو قرآن کی ہو گئی, تھوڑی اپنے علاقے کی بات کریں گے ہم لوگ. اہل حدیثوں کا جلسہ رکانے کہاں جاتے لوگ؟ جاتے صاحب نہیں, بولے وہابیوں کا جلسہ ہے, نقص امن کا خطرہ ہے, چھوٹے کن گئے نہیں. کہاں جائیں گے؟ بڑے کے پاس. کیوں؟ بڑا فون کر کے بول دیتا ہے, صاحب ان لوگوں کو جلسے کی اجازت مت دو. ارے نہیں بھائی, نہیں ہے جلسے کی اجازت تمہارے کو. ہر برائی کو اجازت ہے, لیکن نیکیوں کی اجازت ہے. کہاں بھاگتے لوگ؟ بڑے اے سی پی کے پاس, ڈی سی پی کے پاس, کمشنر کے پاس, ایم ایل اے کے پاس, ایم پی کے پاس. وہاں سے آگے آرڈر, وہ آرڈر ہوتا نہیں ہوتا ہمارے پاس. بڑے بڑے چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے پاس. چلیے, جتنے بھی مراسم آج ہمارے پاس پائے جاتے ہیں وہ سب کس کی ایجاد ہے؟ یہی بڑوں کی, چاہے وہ حکمران کی شکل میں تھے, چاہے ایسی شکل میں تھے. چلیے, آج ہمارے پاس دین کی کتنی بھی بات بولو, بڑے علماء کرام بولے نہیں وہابیوں کو گالی دو, دیتے نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ سکھائے کون؟ بڑے. سکھائے کون؟ بڑے. تو میرے دوستو, یہاں یہ بات طے کرو, ہم لوگوں کو اصلاح کا کام کرنا ہے, دین سمجھنا ہے, تو بڑوں کا طریقہ چھوڑنا ہے. چلیے, اب ایک سوال ہے, جب بڑے غلطی کریں گے تو کیا چھوٹے چھوڑ دیں گے؟ نہیں. چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکھایا جائے, ادب کے دائرے میں, تعلیمات کے دائرے میں. کیوں؟ یہ قرآن کہتا ہے, یہ قرآن میں ہے بات. کیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے, مشرک تھے. تو حضرت ابراہیم کیا بولے, ابا تم مشرک ہے بول کے چھوڑ دیے؟ نہیں, اپنے ابا کو سمجھائے. کیا بول کے سمجھے؟ یا ابتی لا تعبدی شیطان, اے میرے ابا شیطان کی عبادت مت کرو. ابراہیم چھوٹے یا ان کے ابا چھوٹے؟ والد تو والد ہے نا, لیکن چھوٹے اٹھ کر والد کو سمجھائے نہیں سمجھائے. کیوں؟ برائی دیکھنے کے بعد ہر چھوٹے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ بڑے کو سمجھائے.
بولا کہ نہیں ابا جان، اب ہمارے پاس تھوڑے بڑے بہت بگڑے ہوئے ہیں اور چھوٹے بھی تھوڑا بگڑے ہوئے. کیسے؟ اس آیت کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد حضرت ابراہیم بولے یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت مت کرو، اس لیے کہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے. پھر بولے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب، اے میرے ابا جان مجھ کو ڈر ہوتا ہے اللہ کا عذاب کہ آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اپنے والد کو ڈرائے نا. اس کے بعد کیا بولے؟ والد کو غصہ آیا تو والد بولے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم بہت ہو گیا تیرا. بولے کیا تو ہمارے معبودوں سے ہم کو ہٹانا چاہتا ہے؟ پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، گاؤں سے بے دخل کر دوں گا. بولے یہ تو باپ کا رویہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام آستین نے چڑھائے. بولے قال السلام علیک، بولے ابا آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میں میرے رب سے آپ کے حق میں استغفار طلب کروں گا. چلیے میرے دوست، ہمارے بھی والدین غلطی کرتے، ہم کو کیا ہے اے ابا بول دے رہا ہوں تمہارے کو. یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. آپ اگر دین جانتے ہیں نا، آپ کے ابا کو مٹھا ابا جان یہ قرآن میں ہے دیکھیے، اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے دیکھیے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے. ابا جان آپ یہ مان لو بات کو، اس سے والد کو ذرا نرم ہوتا، دل کلیجہ نرم ہوتا. نہیں میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، کم سے کم گالی دینا تو بند کریں گے. ہو سکتا آخری وقت میں. اب آپ کیا بولتے معلوم؟ ہمارے تھوڑے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ کیا بولتے؟ نہیں بولے والد اگر بدعتی رہے تو گھر میں رہنا نہیں ان کے ساتھ. بولے بدعتی کو سلام نہیں. آپ والد کو سلام نہیں کریں گے تو سلام کس کو کریں گے؟ الحمدللہ آپ کے والد تو مومن ہے نا، ابراہیم کے والد تو کافر تھے. تو وہ بولے اے ابا جان تم پر سلامتی ہو. اس کے بعد بعض لوگوں کا طریقہ ہے نہیں اگر میرے والد بھی جماعت المسلمین اس کے واسطے بدنام ہوئی. بولے کہ کیوں؟ والد مر گئے تو میرے باپ کافر تھا میں جنازہ نہیں پڑھتا ہوں. بولا بیٹا یہ دین ہوتا کیا؟ نہیں. اخلاق سے چھوٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بڑوں کو سمجھائے. چلیے قرآن کا ایک اور واقعہ پیش کر کے تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں. بس ایک 15 منٹ انشاءاللہ اور آپ کے لوں گا میں. کچھ اور باتیں ہیں. ایک نبی تھے ان کا نام تھا داؤد، ان کے بیٹے کا نام تھا سلیمان. دونوں بھی نبی تھے. دیکھو بڑوں کی جیسے کی ویسے مان لینا تو چھوٹے آبجیکشن نہیں کرنا، یہ غلط. بڑے غلط کر رہے تو چھوٹے آبجیکشن کرنا. کیسا؟ قرآن مجید کا یہ واقعہ سورہ انبیاء آیت نمبر 78. حضرت داؤد اور سلیمان باپ بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مقدمہ ان کے پاس آیا. مقدمہ کیا تھا؟ ایک آدمی چرواہا تھا، اس کے پاس کچھ بکریاں تھی، وہ بکریوں کو پالتا تھا، چراتا تھا. ایک آدمی کا کھیت تھا، وہ کھیتی کرتا تھا. کھیتی پوری تیار ہو گئی تو اس کے بکریاں کھیت میں داخل ہو کے پوری فصل کو برباد کر دیے، کھا کے ختم کر دیے. وہ دونوں اپنا جھگڑا لے کے آئے. داؤد علیہ السلام پورا سن کے کیا کرے؟ اس کے پورے بکریاں لے لیے، کھیت والے کو دے دیے، جاؤ تمہارا نقصان ہو گیا، بکریاں تم رکھ لو. بولے نبی کا فیصلہ غلط ہوتا؟ نہیں، نبی ہے، نبی کا فیصلہ کیسا غلط؟ چلے. سلیمان بازو بیٹھے تھے، بولے آبجیکشن. بولے ابا آپ کا فیصلہ غلط ہے. ابا آپ کا فیصلہ غلط ہے. بولے کیسے؟ آپ جو فیصلہ کریں اس میں ایک آدمی کی حق تلفی ہو رہی ہے. وہ کیسے؟ اس کے بکریاں ناحق آپ اس کو دے دے رہے ہیں، آئندہ یہ آدمی کیا کرے گا؟ بولے کہ نہیں فیصلہ ایسا نہیں، فیصلہ ایسا ہونا چاہیے. بولے کیسے؟ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دو، کھیت بکری والے کو دے دو. بکری والے کی ذمہ داری یہ ہے کھیت میں ہل جوتے، فصل تیار کرے، زمین کو محنت کر کے تیار کرے، موسم میں فصل آ جائے، یہ فصل اب مالک کے حوالے کر دے جب تک کہ اس زمین کا مالک بکریاں استعمال کرے گا. جب کھیت تیار ہو گیا وہ لے لے گا اور بکریاں واپس کر دے گا. اب آپ بولو یہ بھی نبی وہ بھی نبی، کس کا غلط کس کا صحیح؟ سلیمان چھوٹے تھے نا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو رب العالمین نے قبول کیا.
اللہ اکبر، نہ جانے ہم میں کا کون سا چھوٹا اپنے بچوں اپنے والد کی جنت کا سبب بن جائے گا، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو نصیحت ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں وہ نصیحت یہی ہے، ہر برائی بڑوں کی طرف سے آتی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے سلیقے کے ساتھ اپنے بزرگوں کی اصلاح کریں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اصلاح کے دو چار واقعات آپ کے سامنے رکھ کر اپنے بیان کو سمٹ لیتا ہوں۔ بہت واقعات ہیں، قریب یہ 2.5 گھنٹے کا موضوع ہے، جس کو میں آپ کے سامنے 1 گھنٹے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑوں کی طرف سے برائی ہوتی ہے، بڑے چاہے تو سماج کی اصلاح کر سکتے۔ وہ کیسے اصلاح ہوگی؟ اب آئیے چند واقعات، بڑا اصلاح کیسے کر سکتا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مروان، خلیفہ مروان۔ تو عید کی نماز میں وہ خلاف سنت حرکتیں کر رہا تھا۔ عید کی نماز میں وہ خلاف سنت حرکت کر رہا تھا۔ کیسے؟ عید کی نماز کیسے پڑھ سکتے؟ کوئی بتا سکتے آپ کے پاس؟ کوئی بتاؤ نوجوان بچوں، کوئی بولو عید کی نماز کیسے ہوتی؟ پہلے نماز، بعد میں خطبہ، پھر دعا۔ یہ بادشاہ کا خطبہ کوئی بھی نہیں سنتے تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ بور ہو کے نماز پڑھ کے بھاگ جاتے تھے۔ یہ بولا کہ نہیں، آج خطبہ سب سننا ہی سننا میرا۔ 2 خلاف سنت حرکتیں کرا۔ پہلی حرکت، عیدگاہ کو ممبر لے کر آ گیا۔ عیدگاہ میں ممبر نہیں ہوتا۔ دوسری حرکت، نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کون تھا؟ چھوٹا آدمی نہیں، بادشاہ تھا، بادشاہ۔ اب بادشاہ کی ماننا نا، جو بولا وہ نہیں ماننا، خلاف شرع۔ مودی جی بول رہے ہیں، مان لیں گے؟ بابری مسجد چھوڑ دو، چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی بھی مسلمان عورت بوڑھی عمر اور سیدھا بغیر محرم کو حج کو جائے گی، بھیج دیں گے؟ ہمارے دین سے ٹکرانے والی باتوں کے خلاف بولیں گے نا، برابر بولیں گے۔ چلیے، تو ایک دن عید کی نماز، عید کا وقت آ گیا، پورے مسلمان عیدگاہ میں آ گئے، بادشاہ بھی خطبہ دینے کے لیے آیا۔ پہلی صف میں صحابی رسول بیٹھے تھے۔ کون؟ صحابی رسول، پہلی صف میں۔ جب بادشاہ خطبہ دینے کے لیے اٹھا، بادشاہ کے کپڑے پیچھے سے پکڑ کر کھینچ دیے۔ اللہ اکبر، کس کے کپڑے تھے؟ بادشاہ کے کپڑے پکڑ کے کھینچ دیے۔ بادشاہ بولا یہ کیا ہے؟ تو بولے کہ نہیں، تم خلاف سنت کام کر رہے ہو، تم خلاف سنت کام۔ کیوں؟ پہلے نماز پڑھاؤ، بعد میں خطبہ۔ کیوں؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا، تم میں کا کوئی آدمی برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روک دے۔ سن بادشاہ، میں تیری برائی کو ہاتھ سے روک دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھوں میں دم نہیں ہے تو زبان سے روکو۔ میں تجھ کو حدیث رسول سنا کر بتا رہا ہوں کہ تو مخالف سنت ہے۔ پھر تیسرا بولے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، برے کو برا دل سے جاننا ہے، میں تجھ کو برا جانتا ہوں، تو مخالف سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بولو، بڑوں کو سدھارنا ذمہ داری ہے نہیں ہے اپنی؟ صحابہ سدھارے نہیں سدھارے؟ برابر۔ تو بڑوں کو، بگڑے ہوئے بڑوں کو سدھارنا چھوٹے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے صحابہ کرام بڑے بادشاہوں کی اصلاح کرنے والے تھے، کرے نہیں کرے؟ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اگر کوئی علم والا بڑا آدمی غلطی کر رہا ہے تو غلطی سے روکنا کیا نہیں روکنا؟ آج روک رہے ہم؟ نہیں بھائی، ابا بولے تو نہیں سنتے، میں کیا کروں؟ ڈانس ہو رہا، ناچ ہو رہا، گانا ہو رہا، باجا ہو رہا، پٹاخے ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، مگر چل رہی نہیں چل رہی سرکشی، چھوڑ کے آ رہے ہیں دعوت میں۔ کیوں؟ نہیں بھائی، ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ پھر برائی ختم کون کرے گا؟ آپ کے سگے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، اگر وہ خرافات شادی میں کر رہا ہے، اب آپ پہ یہ حدیث لازم ہی نہیں ہے؟ نہیں بولے بھیا ناچ گانا اللہ کے نبی ناپسند کرے، اگر آپ کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں آ رہے، آپ بائیکاٹ کرو۔ جب تک ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے سماج سدھرے گا؟ آج مصیبت تو یہ ہے کہ ہم بائیکاٹ نہیں کرتے نا۔ ہم کیا نہیں بھائی، بھیا بولے تو سنتےش نہیں، بڑے بولے تو سنتےش نہیں، عورتاں سنتےش نہیں، پورے کام ہو رہے ہیں، اسی لیے ہمارے سماج کی برائی ختم نہیں ہو رہی۔ چلیے دوسرا واقعہ میں ایک آپ کو سناتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے، دیکھیے۔ اور سنت کے واقعے مدلل ہوتے نا۔ چلیے، ایک مرتبہ یہ ہوا
کہ لوگ شادی بیاہ میں مہر کی رقم دینے میں غلو کر رہے تھے، جیسے آج کرتے ہمارے پاس مہر کتنا 50,000 ادھار، نہ انہوں دیتے نہ وہ بیچاری لیتی، کرتے نہیں کرتے؟ مہر کتنا 1,51,000 روپے، کرتے نہیں کرتے؟ دیتے؟ آج جو شادیاں ہوتی ہمارے پاس، میں تو بولتا ہوں سوائے دینداروں کے اور ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کے، جو کم سے کم مہر سے ہی نقد دے دیتے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں دیے، بیویوں کو فوراً ادا کر دو، یہ بہت بری چیز ہے. کرتے نہیں کرتے؟ تو حضرت عمر دیکھے لوگ غلو کر رہے ہیں، بولے کہ آج سے ایک شرط اسلامی قانون نافذ کیا. وہ کیا ہے کہ 40 اوقیہ سے زیادہ کوئی بھی مسلمان مہر نہیں دینا. حضرت عمر حاکم تھے، حکم دے دیے، ماننا نہیں ماننا. حضرت عمر یہ حکم تو دے دیے. اس کے بعد ایک دن خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے کر بولے اے لوگوں میری بات سنو. تو مسجد میں پچھلی صف سے ایک بوڑھی عورت اٹھ کر بولی اے عمر ہم تیری اتباع کرے کیسے؟ پہلے ایک بات تو بتا دو، یہ دین میں زیادتی کیسے ہو گئی، کمی کیسے ہو گئی؟ حضرت عمر بولے نہیں ماں میں نہیں سمجھا تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. بولا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم کسی بیوی کو، کسی عورت کو سونے کے پہاڑ بھی مہر کے اندر دے دو تو کچھ بھی واپس مت لو، بولے اللہ تعالیٰ. مگر یہ تم 40 اوقیہ کی شرط لگا کہ ہمارا حق کو تلف کرے. پوچھ آپ کو کیا اختیار تھا؟ اللہ تو بولے نا بھائی سونے کا پہاڑ دے دو، بولے پھر تم 40 اوقیہ، ہمارا حق مار کھا گیا نا. حضرت عمر کیا بولے اے بڑی بیٹھو ہمارے سامنے. نہیں بولے، کیا بولے معلوم؟ لوگوں سنو، امرأۃ اصابت ورجل اخطأ. اس عورت نے سچ کہا اور عمر غلطی پہ تھا. بولے آج سے یہ قانون ختم. اللہ اکبر. ایک غلطی کو ختم کرے نہیں، ایک سنت کی روشنی میں، ایک سوال کی روشنی میں ہوا نہیں ہوا. سنت آنے کے بعد ماننا کیا نہیں ماننا؟ ماننا. چلیے آج کے اس درس کا آخری واقعہ بہت ہے، میں بولا 2.5 گھنٹے کا درس ہے یہ، تو آج کے درس کا آخری واقعہ دیکھیے، یہ بھی سنت کا. ایک مسجد نبوی میں مجلس چل رہی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی. بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی اٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا کیا عورتیں مسجد کو جا سکتی ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ سنو، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا تمنعوا ایماء اللہ المساجد. اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو. سوال تھا، جواب ختم ہو گیا نا. اب اس کے بعد کوئی آرگومنٹ ہو سکتا؟ وہ محفل میں سے ایک اور آدمی اٹھ کر کیا بولا؟ واللہ لأمنعہن المساجد. اللہ کی ذات کی قسم ہم ان عورتوں کو مسجدوں سے ضرور روکیں گے. اللہ اکبر. وہ کون تھا آدمی معلوم؟ راوی حدیث حضرت مجاہد کہتے ہیں ابن عمر کا بیٹا تھا جس کا نام بلال یا واقد تھا. تو صحابی رسول یہ نے میرا بیٹا ہے، بیٹھو نہیں بولے ادھر آئے. مجاہد کہتے ہیں اتنی سخت زبان ابن عمر اپنے بیٹے پر استعمال کیے، ویسی زبان اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا. اللہ. اس کے بعد ایک مکھا بنائے اور اپنے بیٹے کے سینے پر مارے، یہ کہتے ہوئے میں تجھ کو حدیث رسول سناتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں عورتوں کو روکوں گا، جہاں میں تجھ سے بات نہیں کرتا. حضرت مجاہد کرتے ہیں میں نے دیکھا جیتے جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کیا. اللہ. اب بولو، اب بتلائیے، بڑے ایسے ہونا نا، بڑے ایسے ہونا، اس بڑھیا کی طرح بڑے ہونا.
ابن عمر کی طرح بڑے ہونا, ابو سعید خدری کی طرح بڑے بننا, تو سماج میں اصلاح آتی. بڑوں کی ذمہ داری ہے نا. آج ہمارے بڑے کیسے ہیں, ہمارے اوپر قانون ٹھوستے, بولے ہم بول دیے سو بول دیے. اللہ, ہو سکتا ہے ایسے؟ آج ہم برے کیوں ہیں معلوم؟ یقیناً برائی آج ہمارے پاس ہے, بہت برائی ہمارے پاس ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے بڑے برے بن گئے. کیا ہم ایسے بروں کی مانیں گے؟ نہیں, ایسے بروں کی کبھی نہیں مانیں گے ہم لوگ. آج یہ ہمارے سماج کی اصلاح اگر کرنا ہو, ہمارے بڑے لوگ اگر سدھر جائیں گے تو ہم سارے کے سارے سدھر جائیں گے. تو میرے دوستو, میں بہت خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے اس بیان کو رکھنے کی کوشش کیا ہے. اس کے معنی یہی تھے کہ برائیاں کس سے جنم لیتی ہیں؟ بڑوں سے. اور بڑوں کی اصلاح اگر کی جائے تو سماج سدھرے گا یقیناً. چھوٹوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بڑوں کی اصلاح کرے. بنیادی طور پر معاشرے کی اصلاح کرنا ہم سب لوگوں کا بنیادی طور پر فریضہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.